خاص ملاقات میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں خورشید ربانی اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار صاحب۔ آپ جانے مانے اسلامک اسکالر ہیں، صحافی ہیں، مفکر ہیں، مصنف ہیں، ساتھ ہی سیاست پر بھی گہری پکڑ رکھتے ہیں۔ خاص ملاقات میں آج ہم بہت سارے مسئلے مسائل پر بات کریں گے اور خاص طور سے 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، پران پرتشٹھا ہونے جا رہی ہے، اس کو لے کر جو اس وقت ملک میں ماحول ہے، الگ الگ بیانات آ رہے ہیں، اس پر بھی ان سے بات چیت کریں گے، چرچا کریں گے۔ آپ کا استقبال ہے، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اس وقت ماحول چل رہا ہے، پورا ملک ہی رام مے ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے صاحب، اور 22 جنوری کو افتتاح ہونے جا رہا ہے، پران پرتشٹھا ہوگی، یجمان ہیں پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ 4 اور لوگ وہاں پر اہم لوگ موجود ہوں گے۔ کل ملا کر کے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بیانات بھی آ رہے ہیں اس دوران۔ پہلا ری ایکشن کیا ہے، ایک مسلم ہونے کے ناطے، اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے، صحافی ہونے کے ناطے، مصنف مفکر ہونے کے ناطے کیا کچھ کہیں گے، کیا بیان ہے آپ کا پہلا؟ خورشید صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر یاد کیا۔ آپ کے سوال کا بہت سیدھا جواب ہے۔ اس ملک کی 140 کروڑ آبادی ہے۔ اس 140 کروڑ کی آبادی میں 100 کروڑ سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں، جن کو عام اصطلاح میں ہندو کہا جاتا ہے۔ بھگوان رام کی آستھا کا کیندر ہیں وہ، یہی اس میں ان کی مرکزی حیثیت یا کلیدی حیثیت ہے۔ 500 برس سے یہ تنازعہ چلا رہا تھا۔ مسلمان اس کو بابری مسجد کے طور پر دیکھ رہے تھے 500 برس سے، اور ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو رام جنم بھومی کے طور پہ دیکھ رہے تھے۔ 2019 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا، اور فیصلے کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ جگہ رام جنم بھومی ہے اور یہاں پر رام کا مندر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا چھوٹا سا پس منظر ہے۔ اب وہ مندر جو ہے اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور اس کا باضابطہ مذہبی جو روایات ہیں اس کے عین مطابق اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے جو پورے ملک میں ایک فضا بنی ہوئی ہے، اس فضا پر میرا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، مذہب سے انسان کی نفسیات جڑی ہوتی ہے، اور نفسیات کو جو چیز چھوتی ہے اس کو لے کر جذباتی ہو جانا، احساسات کا تھوڑا سا گرم ہو جانا، اور اس حوالے سے تھوڑا سا جذباتیت کی طرف چیزوں کا رخ کر جانا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اور آج کی جو کیفیت ہے، کیونکہ اتنی لمبی لڑائی کے بعد، اتنے طویل عرصے کے بعد، عدالتوں میں دھکے کھانے کے بعد ایک چیز ایک جگہ پر اب پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے، خاص طور سے ہمارے سناتن سماج میں جذبات ہیں، اور جہاں تک اور وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس اظہار میں ہم کو کچھ بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر اس پر سیاست بھی ہو رہی ہے، چونکہ یہ سوال آپ سے اس لیے ہے کیونکہ آپ صحافی بھی رہے ہیں اور بہت ساری کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں، وقت وقت پر سیاست کا حصہ بھی رہے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں، خاص طور سے انڈائریکٹ وے میں، ٹھیک ہے صاحب۔ تو ابھی جس طریقے سے اس پر سیاست ہو رہی ہے، پرائم منسٹر جو ہیں وہ یجمان بنے ہیں، چیف منسٹر جو ہیں وہ لگاتار وہاں پر جا رہے ہیں، ڈپٹی سی ایم بھی جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر موہن بھاگوت بھی وہاں پہ اس دن رہیں گے، تو لوگ جو ہیں وہ سوال کرنے لگ گئے ہیں۔ صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ بھائی سیاست اس پر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ مذہبی ہے، دھارمک ہے، راجنیتک نہیں ہے۔ دیکھیے، اس پہ سیاست ہو رہی ہے یا اس پر سیاست نہیں ہو رہی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ خود سوالیہ نشان ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک تعلق ہے وزیر اعظم کا، آپ نے RSS چیف ڈاکٹر موہن رام بھاگوت کا نام لیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے 2-4 نام ایسے لیے جو چیف منسٹر ہوں گے، جو گورنر ہوں گی، اس طرح اور کی وہاں پر جی آپ کا کہنا مختصراً یہ ہے کہ سرکار بنفس نفیس براہ راست وزیر اعظم اور اس ریاست کے وزیر اعلیٰ اس ساری سلسلے کا حصہ ہیں، ہے نا، اور اس پر سیاست ہو رہی ہے، یہی آپ کا سوال ہے نا۔ جی دیکھیے، میرا اس پر کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایک 22 جنوری ہے، اس کو ایک معمولی واقعے کے طور پہ نہ تو دیکھا جائے، نہ اس کو سمجھا جائے، اور نہ اس کو پڑھا جائے، کیونکہ اس کا تعلق سیدھے سیدھے عقیدے سے جڑ گیا ہے، اور عقیدے کے اندر جو باریکیاں ہوتی ہیں، ان باریکیوں کے ساتھ بھی یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، اس جمہوریت میں ظاہر ہے ایک تو حزب اقتدار ہوتا ہے، جو رولنگ ایلیٹ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ
اس کی مخالفت کرے یا اس میں مخالفت کی جزیات جو ہے اس کو تلاش کرے. تو کیونکہ الیکشن بہت قریب ہے کیا کہتے ہیں خورشید صاحب، تو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ یہ 22 جنوری کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور اقدامات اور بیانات کسی بھی جانب سے دیے جا رہے ہوں، کہیں نہ کہیں سیاست جو ہے وہ اس میں اپنی زمین تلاش کر رہی ہے. لہٰذا اس معاملے کے اندر بھی اور اس مدعے میں بھی اگر سیاست کو لوگ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا تو اس حوالے سے صرف اتنا ہی کہنا ہوگا کہ سیاست کو مذہب سے دور رکھا جائے، اور اس میں بے وجہ مذہب کو گھسیٹنے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور مخاصمت کا ماحول بنتا ہے. اس سارے سلسلے کو بڑی رواداری کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، خوشگواری نمٹانا کے چاہیے، ساتھ جو ہے کیونکہ وہ اس کو سوال اصل میں نکلنا اس لیے چاہیے. کر رہے ہیں کیونکہ جو آئین ہے اس کے نام پر حلف اٹھایا جاتا ہے. کیا سمویدھان اجازت دیتا ہے؟ کیا آئین جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اس کو لے کر کے بھی کہیں نہ کہیں لوگ کشمکش میں ہیں. وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اصل میں ہے کیا جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں. خورشید صاحب ایسا ہے کہ آئین کی بات تو جو آئین ساز ہیں وہ کریں گے، لیکن کچھ روایتیں ہیں جس کا میں یہاں تذکرہ کر دیتا ہوں، جس سے شاید آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب کو زمین مل جائے. دیکھیے، سومناتھ کا مندر جب دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اور یہ وقت ہے جب ہندوستان آزاد ہی ہوا ہے، پنڈت جواہر لال نہرو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ڈاکٹر راجندر پرساد جیسی سیکولر شخصیت جو ہے وہ اس ملک کے صدر ہیں. اس کے افتتاح میں ڈاکٹر راجندر پرساد بحیثیت صدر جمہوریہ ہند اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ اس تمام اعتراضات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے وہاں بنفس الحفیظ جاتے ہیں اور جا کر اس تقریب کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ نظیر، یہ روایت ہمارے ملک میں پہلے سے موجود رہی ہے، اور شاید اسی روایت کا یہ طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اس کو دہرایا جا رہا ہے. تو اس لیے اگر یہ وہ روایت پیچھے ماضی میں نہ ہوتی تو شاید اس پر یہ سوال بنتا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ درست یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا یا نہیں صحیح ہے، ہو ایسا رہا ہے نہیں یا ہونا غلط چاہیے. ہو رہا ہے. یہ 22 جنوری کے بعد کے ہندوستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے بھی خود کہا اور سب مان کر کے چل رہے ہیں کہ 22 جنوری جو ہے وہ اس ملک کی جو تاریخ ہے وہ ایک الگ طریقے سے جو ہے وہ لکھا جائے گا 22 جنوری کو، اور وہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے اور عقیدے کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی مسئلہ ہے. اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. 22 جنوری بڑا اہم دن ہے. اتر پردیش میں جو ہے وہ جو حکومت ہے اس نے بہت سارے، جیسے اسکول کی چھٹی کا حکم دیا ہے، شراب کی دکانیں بند رہیں گی، گوشت کی دکانیں بند رہیں گی، اور تمام جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی وہاں پر. یعنی صاف طور پر کہا ہے کہ بھائی وہ کوئی بھی، یعنی حکومت بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک الگ طریقے سے جو ہے نا ایک بڑے پیمانے پر اس کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو 22 جنوری کے بعد کے ہندوستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا سیاست پر کیا اور زیادہ اثر، گہرا اثر پڑنے والا ہے؟ پہلی بات تو خورشید صاحب یہ ہے کہ جو یہ رام مندر کا معاملہ اور مسئلہ ہے، یہ جو ہماری اس وقت برسر اقتدار جماعت بھارتی جنتا پارٹی ہے، یہ اس کے ایجنڈے کا حصہ رہا ہے، اور اس کے نام پر حکومتیں قربان بھی کی گئی ہیں اور حکومتیں بنی بھی ہیں. جہاں تک سیکولر سیاست کا، کانگریس کا اور دوسری متعلقہ سیکولر سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، ان کا اس حوالے سے موقف جو ہے وہ مبہم رہا ہے. یعنی ان کے موقف میں جو ستھرائی ہونی چاہیے تھی وہ ستھرائی کبھی نہیں رہی ہے. یہ میرا اس میں بڑا واضح موقف ہے. ٹھیک ہے، اب اس صورتحال میں آپ کا یہ سوال کہ 22 جنوری کے بعد کیا ہوگا، اور جو اتر پردیش کی حکومت نے چھٹی کا اعلان کیا ہے اور بہت زیادہ وہاں تیاری کی ہے. دیکھیے، جب اتنا بڑا کوئی مجمع ہوتا ہے، اتنا بڑا ایونٹ اور ہوتا ہے، اتنا بڑا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، اور اتنی بڑی تقریب جس کا کہ ملک کی لگ بھگ تمام آبادی سے کہیں نہ کہیں براہ راست اور بالواسطہ تعلق ہو، تو ایسے میں امن و امان کا قیام رکھنا، ماحول کے اندر ایک خوشگواری کا پیدا کرنا، اور ماحول کے اندر ایک رواداری کو بنائے رکھنا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام اقدامات جو ہیں اٹھائے جائیں، جس سے کہ فضا جو ہے وہ مقدر نہ ہو، اس میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو، کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، بلکہ یہ تقریب جو ہے بڑے حسن و خوبی کے ساتھ میں انجام کو پہنچے، اور کوئی کسی قسم کا کہیں پر بھی معمولی یا غیر معمولی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس سے کہ اس تقریب کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچے، اور ہمارے ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور جو امن کا اور صلح کا اور سلامتی کا جو ایک ماحول صدیوں سے ہمارے ہاں چلا آتا ہے، اس ماحول پہ کسی طور بھی آنچ آئے. تو یہ اقدامات جو ہیں یہ انتظامی اور اہتمامی اقدامات ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر موقع پہ کیے جاتے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ سیاست، دیکھیے
جمہوریت میں خورشید صاحب کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، میں کہہ لوں، آپ کہہ لیں یا کوئی سیاسی لیڈر کہہ لے، حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت میں سیاست سے کوئی بھی چیز، زندگی کا کوئی بھی میدان، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی تقریب اس سے اچھوتی رہتی نہیں ہے۔ اگر فریق رکھنا بھی چاہتا ہے تو فریق ثانی اس کو رکھنے نہیں دیتا۔ یہ ایک سچائی ہے، اس کو آپ اچھی سچائی سمجھ لیجئے یا اس کو آپ کڑوی سچائی سمجھ لیجئے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ اس رام مندر کی ہے۔ مگر میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے 100 کروڑ ہندوؤں میں، چاہے اس کا تعلق سنگھ سے ہو، RSS سے ہو، BJP سے ہو، وشو ہندو پریشد سے ہو، کانگریس سے ہو، سماج وادی پارٹی سے ہو، یا کسی اور سیکولر علاقائی ریاستی سیاسی جماعت سے ہو، اس ملک میں ایک بھی سناتن دھرم کا ماننے والا آپ ایسا نہ لا سکیں گے کہ جو رام مندر کی تعمیر اور رام مندر کے افتتاح سے عملاً اتفاق نہ رکھتا ہو، کیونکہ جو چیز عقیدے سے جڑ جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی آستھا کا کیندر بن جاتا ہے، اس پر سیاست کرنے والے سیاست کرتے ہیں، مگر اس امر کا، اس واقعے کا، اس تقریب کا کوئی عملاً مخالف نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اپنی اپنی سیاست کے لیے بہت سے لوگ بیان بازی کرتے ہیں، میں اس بیان بازی کو منافقت کے درجے میں رکھتا ہوں۔ کانگریس نے منع کر دیا ہے، جو دعوت نامہ آیا تھا سونیا گاندھی کے نام اور پارٹی پریزیڈنٹ کے نام اور ادھیر رنجن کے نام، انہوں نے منع کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو پورا سیاسی مسئلہ ہے، اس کو مطلب جو ہے اس کے اوپر RSS اور BJP راجنیتی کر رہی ہیں، اسی لیے ہم اسے سہ سمان اسویکار کرتے ہیں۔ یہ ان ہندی میں جو ان کا بیان جاری ہوا ہے وہ یہ ہے نا، یہ استعمال کیا ہے۔ تو مطلب 1949 کی بات کر لیں، 86 کی بات کر لیں، 92 کی بات کر لیں، ٹھیک ہے صاحب، کہیں نہ کہیں بہت سارے لیڈرز کانگریس کے وہ اس کا ایک طریقے سے اگر میں ہندی میں کہوں شرے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے دور حکومت میں ہوا ہے، پنڈت نہرو کے وقت میں ہوا ہے، اور راجیو گاندھی کے وقت میں ہوا ہے، PV نرسمہا راؤ کے وقت میں ہوا ہے۔ ایک طرف تو وہ شرے لیتے ہیں، ایک طرف جب مندر کی تعمیر ہو جاتی ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، جبکہ سب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو مانیں گے، تو اس فیصلے کو جو اب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے، وہ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کانگریس ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے کیا فیصلہ کیا اس کے لیے وہ جواب دہ ہیں، اس پر صفائی کا نہ تو آپ کو حق ہے نہ مجھے حق ہے، بنیادی بات یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بات چل رہی ہے کہ وہ کل کیا کہتے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر خورشید صاحب آپ اس کی تاریخ میں جائیں گے تو یہ تاریخ 49 سے شروع ہوتی ہے۔ 49 میں کون ہے؟ وہی میں نے کہا۔ 86 میں کون ہے؟ 91 میں کون ہے؟ 92 میں کون ہے؟ یعنی تمام تر جتنا بھی سارا یہ سلسلہ ہے، اس تمام سلسلے کی بنیاد رکھنے والے، اس کو پروان چڑھانے والے، اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے پورے ملک ہوا دینے والے، پورے ملک کی فضا میں گھول دینے والے، گھول دینے والے جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اور آپ کل تک ان تمام چیزوں پہ ندامت کا اظہار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آج آپ نے لفظ استعمال کیا ہندی کا شرے، یعنی آپ اس کی اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں، ذمہ داری نہیں بلکہ آپ اس کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ یہ تو ہم ہیں جنہوں نے یہ سب کیا ہے، یہ آپ نے نہیں کیا۔ یہ شرے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو بھائی، جب آپ اس کا شرے لے رہے ہیں تو پھر آپ اس میں شریک کیوں نہیں ہو رہے؟ اب آپ کہتے ہیں صاحب اس میں سیاست ہے، تو آپ کیا کر رہے تھے اس سے پہلے؟ کیا آپ سیاست نہیں کر رہے تھے؟ تو بھائی، سیاست تو آپ نے ڈٹ کے کی اس پہ، اور میں تو یہ کہتا ہوں خورشید صاحب کہ اس پر سیاست کس نے نہیں کی، اس پہ سب نے سیاست کی ہے، لہٰذا اس میں کسی کو خاص طور سے ذمہ دار ٹھہرا دینا اور عین وقت پر اپنے قدموں کو اس سے پیچھے گھسیٹ کر آپ کسی یعنی حق پرستی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنی اس منافقت کو ظاہر کر رہے ہیں جس کا آپ پچھلے 40-50 سالوں سے آپ اس کے مظہر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک چیز ہم نے اور دیکھی ہے صاحب، ایک بیان آیا بدرالدین اجمل صاحب کا، ممبر پارلیمنٹ ہے AIUDF کے، جو ہے وہ چیف بھی ہیں، اور آسام میں وہ کہہ رہے تھے کہ 20 سے 25 جنوری کے درمیان مسلمان جو ہے وہ سفر نہ کریں۔ اچھا، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ تو انہوں نے چونکہ بڑے لیڈر ہیں انہوں نے بیان دیا ہے، مگر یہ باتیں عام مسلمانوں کے بیچ میں جو ہے یہ اکثر مطلب ڈسکشن ہو رہا ہے، اس مسئلے کے اوپر چرچا ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے، یہ 5-6 دن جو ہے اس میں بچا جائے، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو ہے الگ الگ وقت پر ٹرین کے اندر بھی لنچنگ ہوئی ہے، باہر بھی لنچنگ ہوئی ہے، رام کے نام پر جو ہے وہ مارا گیا ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ تو یہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ بھائی آپ سفر نہ کریں، مسلم طبقے کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب مسلم طبقہ جو ہے وہ کیسے ان تمام چیزوں کو لے؟ خورشید صاحب، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں یعنی اکابرین کی فہرست میں شمار کرتے یا کرواتے ہیں، مطلب یہ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے مسلمان کو؟ مطلب یہ کوئی عقل سے پیدل قوم ہے؟
اس کے پاس نہ ہوش ہے، نہ حواس ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک کی صلاحیت ہے. کیا بات ہے یہ؟ روزانہ کی معمول کی زندگی میں ایک مسلمان ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ایسی کالونیوں میں اور بستیوں میں رہتا ہے جہاں پہ مشترکہ آبادی ہوتی ہے. ہم صبح شام ایک دوسرے کے ساتھ بس میں، ریل میں، سڑک پہ چلتے سفر کرتے ہیں. ہندوستان کا ہر ہندوستانی، مائے ہندوستان کے مسلمان کے وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے ایک باوقار عزت کے ساتھ پرامن زندگی جو ہے وہ گزاری جاتی ہے، اور وہ اس میں رچا بسا ہے. آپ جب کسی مخصوص موقع پہ کوئی ایسا بیان دیتے، ڈرانے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے، ہٹو بچو، سفر مت کرو، باہر مت نکلو، نہیں، یہ تمام چیزیں، یہ اکابرین کا یہ کام نہیں ہوتا. اکابرین کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جب اگر اس طرح کے کوئی خدشات ہوں بھی، تو پہلی بات تو یہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس طرح کے کوئی خدشات رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پورے ملک کا نظام اور تمام حکومت جو ہے، تمام ادارے اس بات پر مستعد ہیں کہ اس دن کو نہایت خوش اخلاقی کے ساتھ اور خوشگواری کے ساتھ اور خیر سگالی کے ساتھ میں وہ دن گزرے گا. مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب ایسے ماحول میں اگر آپ کو بیان دینے کا شوق ہے، اخبار میں نام چھپوانے کا شوق ہے، اور یہ اداریہ لکھنے کا شوق ہے، تو بھائی ایسے میں آپ مثبت بات کر کے سامنے آئیے، آپ توقعات کو لے کر سامنے آئیے، آپ امیدوں کو لے کر سامنے آئیے، آپ خوشگواری کے ماحول کو سامنے لے کر آئیے. نگیٹیوٹی مت پھیلائیے. نہ کہ یہ کہ آپ اس کا ایک منفی ایسا پہلو سامنے رکھنے کی کوشش کریں جس سے کہ جس میں خوف نہ ہو، اس میں بھی خوف پیدا ہو جائے. مجھے بتائیے، اگر ہندوستان میں رام مندر کی تعمیر جو عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو رہی ہے، جس کی تمام علماء نے، تمام مسلم قوم نے، تمام مسلم اکابرین نے قسمیں کھائیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کھائیں کہ جو فیصلہ ہوگا ہم اسے مانیں گے. تو جب ہم نے ایک وعدہ کر لیا اور ہم نے اس کا برملا اظہار کر دیا اور ہم نے اپنے اس وعدے کے ساتھ اپنے آپ کو پابند بنا لیا، تو اب یہ اخلاقی بھی ذمہ داری ہے، آئینی بھی ذمہ داری ہے، اور شرعی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا پاس رکھیں. اور اس میں یہ صرف یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت جب کہ ملک کے اندر ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر ہندوستان کے تو پورا ہندوستان لین ہے، تو ایسے موقع پر ہم کچھ ایسی گفتگو کریں، کچھ ایسی باتیں کریں، کچھ ایسے ماحول میں اپنا کنٹریبیوشن دینے کی کوشش کریں جس سے کہ ماحول کے اندر آپسی سمجھ پیدا ہو، بھروسہ پیدا ہو، اعتماد پیدا ہو، گڈ ول پیدا ہو، نہ کہ کسی قسم کا خوف پیدا ہو. خورشید صاحب، میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان کو کسی بھی عنوان، کسی بھی طرح سے، کسی بھی قسم کی کوئی اپنے اندر خدشات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک تقریب ہے، ایک بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، پوری حکومت اس کو کر رہی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. اگر ہم اس ملک پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے آئین پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے نظم اور نظام پہ بھروسہ رکھتے اور ہیں، ایجنسیوں پہ بھروسہ رکھتے اس ہیں. کی حکومت پر، اس کی حکمرانی پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو ہم یقیناً کرتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں، دماغ میں اور اپنے نفس و نفسیات میں کوئی ایسی بات پیدا کریں جس سے کہ ہم خود خوف زدہ ہوں یا بے وجہ ماحول کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہو. اچھا، ایک رام راجیہ کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی رام راجیہ لائیں گے، اور وہ اکثر ہوتی بھی رہتی ہے بی جے پی کی طرف سے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ناظرین ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ رام راجیہ اس کا کانسیپٹ، چونکہ آپ جو ہیں ڈاکٹر موہن بھاگوت صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی شامل تھا، آپ بھی تھے، وہاں پر بھی رام راجیہ کا ذکر ہوا تھا. شاید 2016 کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے صاحب، تو انہوں نے بھی کچھ کانسیپٹ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ رام راجیہ ہوگا کیا. تو جو آئین ہے اس ملک کا، جو سمویدھان ہے، وہ اور رام راجیہ کیا ٹکراتے ہیں یا پھر وہ ایک جیسے ہی ہیں؟ بالکل نہیں ٹکراتے خورشید صاحب. جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے اور ان کو رائے کا شوق ہے، وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں. میں اس چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے 10 سال مطالعہ کیا ہے، اور 10 سال مطالعہ بھی کیا، مشاہدہ بھی کیا، تجزیہ بھی کیا، ملاقاتیں بھی کی، اور حالات کو سمجھنے کی پوری کوشش بھی کی. اور اس حوالے سے میں ایک نظریہ رکھتا ہوں. جہاں تک آپ کا رام راجیہ کا سوال ہے، سب سے پہلے رام راجیہ کی استھاپنا کی بات اس دیش کے فادر آف نیشن، بابائے قوم مہاتما گاندھی نے کی، اور ان کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ اس ملک میں رام راجیہ قائم ہو. اب رام راجیہ قائم ہونے کا کیا مطلب اور کیا مفہوم تھا؟ اگر بھگوان رام کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کی اخلاقیات کو، ان کی عدل شناسی کو اور ان کی زندگی کو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایک ایسا نظام عدل اور ایک ایسا نظام مساوات اور ایک ایسا نظام برابری جو ہے وہ اس کے نتیجے میں وجود میں آنا چاہیے، جس کو کہ ہندوستان کا ہمارا جو آج کا آئین ہے، ہندوستان کے آئین کا ہمارا جو پریمبل ہے، وہ پریمبل عملاً رام راجیہ کی ویاکھیا ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی تشریح ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رام راجیہ قائم ہونے کے بعد میں ہندوستان کا مسلمان کا کیا ہوگا؟ اقلیتی طبقے کا کیا ہوگا؟ میں مسلمان ہیں، سکھ تو ہیں، خود جین ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، تمام قومیں ہیں. خورشید صاحب خود سوال اٹھا رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان کا کیا ہوگا، ہندوستان کی اقلیتوں کا کیا ہوگا، ان کا وہ کہاں رہیں وہ گے؟ کہاں؟ اسلامی نظام میں، یعنی جب ایک صحیح اسلامی مملکت قائم ہوتی ہے تو اس کے اندر اقلیت کی حیثیت ذمی کی ہے. ذمی کا مطلب ہوتا ہے جس سے کہ جزیہ لیا جاتا ہے، اور اس ریاست جو ہے وہ اس کی پھر جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عبادت کی، تمام معاملات کی جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے اور اس کی ضامن ہو جاتی ہے. رام راجیہ کے اندر جو 7,000 سالہ ہندوستان کی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے اور یہ دنیا کی وہ واحد ثقافت ہے کہ جس میں ہر مذہب کو، ہر عقیدے کو، ہر فلسفہ حیات کو آنے کا موقع نہیں ملا، بلکہ اس کو پھلنے کا اور پھولنے کا موقع ملا. اس خطے میں خورشید صاحب، یعنی اگر میں اس کو متحدہ ہندوستان یعنی انڈیوائیڈڈ انڈیا کی شکل میں اس کو دیکھوں تو اس خطے کی آبادی ہماری 140 کروڑ ہے، اور پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے، اور بنگلہ دیش کی آبادی اس وقت جو ہے تقریباً 17 کروڑ کے قریب ہے. تو آپ جوڑیے 25 اور 17 42، یعنی اس 182 کروڑ کی آبادی میں 70 کروڑ مسلمان جو ہے مشرف و اسلام ہوا. یہ اس ملک کی اور اس ملک کی ثقافت کی اور اس ملک کی وجہداری کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ یہاں اس مذہب کو زمین اور جگہ ملی جو عملاً بنیادی عقائد کے معاملے میں اس کے ساتھ سیدھا ٹکراؤ رکھتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ رام راجیہ کے اندر تمام اقلیتیں محفوظ ہوں گی، مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کیوں شک و شبہ کھڑا کیا جائے؟ کوئی بات سامنے جب آئے گی آپ کے، جب اس کا کوئی نقشہ سامنے آئے گا، اس کا کوئی خلاصہ سامنے آئے گا، جو کچھ پڑھا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ ایک اچھا نظام ہوگا. لیکن اگر مان لیجئے کوئی خدشات ہیں بھی تو خدشات کا مفروضوں کی شکل میں اظہار کرنا اور ان کو بیانیے کی شکل دینا، میں سمجھتا ہوں یہ جلد بازی ہوتی. بالکل. اچھا، ایک دو سوال اور ہیں میرے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے نفرتی بیان بازی ہوتی ہے اور وہ اس میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے، الگ الگ لوگوں کی طرف سے بیان بازی ہوتی ہے اور کئی بار مسلم طبقے کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہوتی ہے، اس سے نپٹنے کے کیا طور طریقے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو موب لنچنگ کی بات ہوئی، پرائم منسٹر نے کیا کہا؟ پرائم منسٹر نے ان کو غنڈہ کہا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو لنچنگ کی بات ہوئی، جب میری کتاب کا 4 جولائی 2021 کو موہن بھاگوت جی نے اجرا کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ جو لنچنگ کرتا ہے وہ ہندوتو میں بلیو نہیں کرتا، جو مسلمان کو ہندوستان سے باہر بھیجنے کی بات کرتا ہے وہ ہندو ہی نہیں ہے. لنچنگ ہوئی، انکار نہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح بیان بازیاں ہوئی، اس سے انکار نہیں، نفرت، سب تمام چیزیں. لیکن اس سب کے باوجود کیا کوئی بھی چیز متواتر چلی؟ لنچنگ رکی کہ نہیں رکی؟ نفرت آمیز بیانات پہ قدغن لگی کہ نہیں لگی؟ ہم صرف ایک طرف کا رخ دیکھنا چاہیں اور اس پر جو قدغن لگی ہے، اس پر جو روک لگی ہے، اس کو نہ دہرانے دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے جو واضح بیانات آئے ہیں، جو اقدامات کیے گئے ہیں، ہم کو ایک طرف ہم الزام کی طرف تو ہم بہت تیزی سے جاتے ہیں، مگر اقدام کی اس کو سراہنے کے معاملے میں ہمارے ہاں جو خاموشی پائی جاتی ہے، اس خاموشی کو ترک کیا جانا چاہیے خورشید صاحب. اور یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. ایک آخری سوال یہ کہ مسلم طبقہ جو ہے وہ تھوڑا سیاسی طور پر بھی کہیں نہ کہیں اس کو مایوسی ہاتھ لگتی ہے. ٹکٹ نہیں دیے جاتے، بی جے پی تو صاف طور پر نہیں دے رہی ہے، کسی بھی جتنے بھی ابھی پچھلے 7-8 سال میں الگ الگ صوبوں میں اسمبلی انتخابات ہوئے وہاں نہیں دیے گئے ٹکٹ، تو وہ سیاسی طور پر تھوڑا کمزور ہو رہا ہے. نمبر 1 سوال پہلا یہ ہے کہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مشورے آپ دے سکتے ہیں کہ وہ سیاسی سمجھ اور سیاسی شعور بھی پیدا ہو اور وہ تھوڑا سا سیاست میں آگے بھی بڑھیں. دوسری بات، یہ جو موقع ہے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 22 جنوری قریب ہی ہے، پھر انتخابات بھی ہوں گے، ایسے موقع پر مسلم طبقے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ نے کئی چیزیں اس میں جوڑ دی ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں تک سیاسی شعور کا تعلق ہے، اس میں آپ نے بی جے پی کے ٹکٹ نہ دینے کی بات کہی. وہ ٹکٹ کیوں نہیں دیتی اس کا جواب تو بی جے پی دے گی، میں نہیں دے سکتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں خورشید صاحب، ذاتی تجربے کی بنیاد پہ اور تجزیے کی بنیاد پہ، جن مسلمانوں کو، جب میں اٹل جی کے ساتھ تھا 2004 میں، غالباً 4 یا 5 مسلمانوں کو ٹکٹ دیے گئے. بڑے زور شور کی بات تھی، مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے، مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے، مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے. انہوں نے ٹکٹ دیے، ٹھیک ہے، اور ایسے حلقوں سے بھی دیے جہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی معقول آبادی تھی. وہاں پر لوگوں نے قسمیں کھلا کھلا کر لوگوں سے عہد لیے کہ کوئی بھی جیت جانا چاہیے نا، کسی کو بھی ووٹ دے دینا،
اس کو کہ ووٹ کسی قیمت نہیں دینا ہے، تو دیکھیے ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا پڑے گا. ایک طرف یہ تو ون ہم وے نہیں خورشید ہے. صاحب نہیں، ٹھیک خورشید ہے. صاحب ہاں. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملتا، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہر کسی قیمت پر اس کو ووٹ نہیں دینا ہے، اس کی ضمانت ضبط کرنی ہے. تو یہ تضاد دور ہونا چاہیے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہر جماعت کو آپ ایک جماعت سمجھیے، بی جے پی کو بھی ایک سیاسی جماعت سمجھیے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی آزمانے کی کوشش کریے. اگر وہ کچھ مسلمانوں کو یہ موقع دیتی ہے تو ان مسلمانوں کو اپنے ووٹ کی طاقت سے اتنا مضبوط کیجیے کہ ان کی کمر بھی مضبوط ہو، ان کی زبان بھی مضبوط ہو، اور وہ خود بھی اس لائق بنے کہ وہ کچھ کہہ سکیں، کہیں کھڑے ہو سکیں، اور قوم کو بھی کہیں کھڑا کر سکیں، اور بی جے پی بھی یہ محسوس کرے کہ ہاں بھائی اس راستے پر بڑھا جا سکتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ سیاسی شعور کے اعتبار سے مسلمان نے اپنے آپ کو بدقسمتی سے خورشید صاحب بندھوا مزدور بنا لیا ہے. ادھر رہوں گا، ادھر کسی قیمت نہیں جاؤں گا. ادھر کو یہ اس سمجھتا ہے مائنڈ سیٹ سے باہر یہ اس نکلنے کی آپ ضرورت ہے. کو جو ہے آپ بندھوا مزدور نہیں ہیں. آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس فہم ہے، آپ کے پاس ادراک ہے. آپ اپنی عقل کا استعمال کیجئے اور عقل کے مطابق ہر شخص کو، ہر نظریے کو اور ہر جماعت کو آپ کو آزمانا چاہیے. کسی سے غیر معمولی مخاصمت اور دشمنی باندھ لینا اور پھر اس کے بعد اس سے ساری توقعات کا باندھنا، پھر اس کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ کوئی طریقہ جو ہے یہ صحیح فکر نہیں ہے. چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے، بہت اہم جانکاریاں دی، بہت مسئلوں پر، اہم مسئلوں پر آپ نے بات رکھی. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا.